امی جان کو حضرت بابا فرید شکر گنج سے بہت عقیدت تھی۔ وہ ہر سال پاک پتن ان کے عرس اور میلے میں شرکت کرتی اور ہم بھی ساتھ جاتے۔ زائرین میں ہر بار چند نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی۔ وہیں میری 2-4 سہیلیاں بنی، وہ قریبی شہروں سے تھیں۔ بعد میں بھی ان سے رابطہ اور تعلق رہتا تو بہت اچھا لگتا۔ اس بار میلے کے موقع پر ہم نے امی جان کو یاد دلایا کہ پاک پتن چلنا ہے۔ والدہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سفر کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے ہمت دلائی کہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گی۔ بھائی عمران تو پہلے ہی تیار تھے۔ امی کا اشارہ ملتے ہی ہم نے اپنے بیگ سیٹ کر لیے اور مقررہ دن پاک پتن روانہ ہو گئے۔ خانے وال سے پاک پتن پہنچے تب کچھ تھکن محسوس ہوئی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اڈے پر اترتے ہی میں نے بھائی سے کہا، کسی اچھے ہوٹل سے کھانا اور پانی بھی لا دو، بڑی پیاس لگی ہے۔ اس روز گرمی بھی کچھ زیادہ تھی۔ تبھی عمران بھائی ایک ہوٹل کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور کھانا لانے والے لڑکے سے پوچھا کہ کیا سالن وغیرہ ہے؟ قیمہ، چنے کی دال ہے، سبزی اور مرغی کا سالن بھی، سب کچھ ہے۔ جو کہیں لا دیتا ہوں، آپ سامنے کرسی پر تشریف لے چلیں۔ کرسی میز پر نہیں کھائیں گے، لاری اڈے کے پاس بینچ پر جو سواریاں بیٹھی ہیں، ادھر کھانے کی ٹرے پہنچا دو اور ٹھنڈے پانی کا ایک جگ بھی لا دو۔ لڑکے نے پھرتی سے حکم کی تعمیل کی۔ 2 گلاس اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ایک جگ عمران کے ہاتھ میں دے کر وہ کھانے کے آرڈر کی تعمیل کرنے چلا گیا۔ ہم جلدی جلدی گلاسوں میں پانی انڈیل کر پینے لگے تو والدہ نے ٹوکا کہ بچوں، گرمی میں شدید پیاس لگی ہو تو بہت ٹھنڈا پانی گٹا گٹ حلق سے نہیں اتارنا چاہیے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر والدہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتی تھی، خاص طور پر سفر کے دوران۔ اس وقت تو ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے تھے، آج پتہ چلا ہے کہ وہ کتنی اہم باتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل والا لڑکا کھانے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ ٹرے گرچہ پرانی سی تھی، برتن سستے تھے، لیکن ان میں جو سالن اور رائتا وغیرہ تھا وہ بہت لذیذ اور عمدہ تھا۔ بھوک چمک رہی تھی، لہٰذا کھانے کا مزہ ہی آ گیا۔ کھا پی کر ذرا آسودہ حال ہوئے تو ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ عمران بھائی شاید زیادہ کھا گیا تھا، کیونکہ خالص گندم کی گرما گرم تندوری روٹیاں منہ میں ایسا سواد دیتی ہے کہ کھانے والا کھاتا ہی چلا جاتا۔ یہاں کے چھوٹے سے ڈھابے کے کھانے میں جو لذت تھی، بڑے ہوٹلوں کی ٹپ ٹاپ کو اس نے ماند کر ڈالا تھا۔ پاک پتن کا میلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک بس آئی اور اس میں سے تمام مسافر اتر گئے۔ ایک خاتون جن کے ساتھ 1-2 شیزاں اور چھوٹا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ہمارے قریب آ گئے۔ بزرگ خاتون نے امی جان سے پوچھا، بہن یہاں سے پیر مکی شاہ کا دربار کتنی دور ہے؟ امی نے عمران بھائی کو کہا، بیٹا ان کو پیر مکی شاہ پہنچا دو۔ عمران سے خاتون نے کہا، رکشا کر لو۔ پاس ہی رکشا موجود تھا کہ میرے بھائی نے اخلاقاً ان سے کھانے کا پوچھا۔ انہوں نے انکار میں جواب دیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ شاید یہاں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھائی کے ساتھ ہی یہ واپس آ گئے۔ اب ہماری بوریت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ دونوں خواتین ایک 12 سالہ لڑکے کے ہمراہ آئی تھیں۔ امی سے خاتون نے استدعا کی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اکیلے ہیں۔ خاتون کی بیٹی کا نام تہمینہ تھا۔ پہلے میرے ساتھ اس کی بات چیت اور پھر دوستی ہو گئی۔ اب دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دربار کے پاس سرائے میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے یہاں 5 دن رکنا تھا۔ رات کو ہم لوگ بیٹھے قوالی سن رہے تھے کہ تہمینہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اسے پانی پینا ہے۔ تبھی امی بولی، یہاں گلاس وغیرہ نہیں ہے، عمران جاؤ ان کو سبیل سے پانی پلواؤ۔ میرے ہمراہ یہ دونوں پانی پینے چلے گئے۔ راستے میں اس نے بھائی سے پوچھا، آپ کتنے دن یہاں ٹھہریں گے؟ جب تک آپ ادھر ہیں۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ ہم تینوں نے پانی پیا تو بھائی نے کہا، ذرا سا آگے چلو، وہ سامنے سے میٹھے سونف کا پیکٹ لے لو۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ عمران بھائی اور تہمینہ ایک دوسرے کی جانب بے حد متوجہ ہیں، مگر خاموشی کے پردے میں۔ شاید یہ ان کی محبت کا پہلا دن تھا اور مجھ سے حجاب تھا۔ دربار پر ہم حاضری دیتے، پھر اپنے سرائے والے
कमरे में आकर आराम करते। अम्मी वालदा तहमीना इबादत में मशगूल हो जाती। मैं तहमीना के साथ बातें करती। इमरान भाई बाहर चले जाते, कभी आकर लेट जाते, करवट हमारी जानिब कर लेते, लेकिन इनको नींद न आती। हमारी बातें सुनते रहते। अगले रोज़ दरबार पर हाजिरी होगी तो सलाह और मशवरे से हम सभी इकट्ठे चंद पीर चले गए। वहाँ चादर चढ़ाई और दोपहर को लौटे। अम्मी और खाला थक गई थी, वो आराम करने लगी और हम दोनों इमरान भाई के हमरा बाहर चले आए। स्टॉल देखे, फिर लोगों के हजूम से दूर एक दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे, जबकि इमरान भाई खामोश बैठे थे, जैसे ख्यालों की दुनिया में गुम हों। तहमीना कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी। आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था और कल अपने अपने घर को रवाना हो जाना था। जैसे चाहती हो कि इमरान से अकेले में बात कर ले, वो बेकल सी हो रही थी। इतने में इसका छोटा भाई आ गया। बाजी, आपको अम्मी बुला रही हैं। मैंने इमरान से कहा, भैया तहमीना को सराय तक इसकी वालदा के पास छोड़ा। और तहमीना ने अपने भाई को कहा, राजा तुम बाजी गुल के पास रहोगे जब तक इमरान मुझे छोड़कर वापस ना लौट आए। बाजी गुल को अकेला मत छोड़ना। ये सब कुछ ऐसे हो रहा था कि मैं समझ रही थी ये लोग क्या चाह रहे हैं। सिर्फ चंद लम्हों की रफाकत में दिल की बात कहनी थी। मेरा अंदाज़ा सही था। रास्ते में तहमीना ने इमरान से अगले साल आने का वादा लिया था और हमारा ड्रेस भी लिया था। रात को खाला ने बताया कि हम सुबह तेज़ गाम से लाहौर वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही मैं उदास हो गई, लेकिन इमरान तो बिल्कुल ही बुझ सा गया, जैसे कोई प्यारी हस्ती इससे बिछड़ने वाली हो। लेकिन ये मरहला तो आना था, हमको बिछड़ना ही था। मिले तो बिछड़ने के लिए। मुसाफरत में मिलने वाले चंद घड़ियों के साथी होते हैं, इनका दोबारा मिलना एक मौजज़ा होता है। कुछ लोग जो सफ़र में मिलते हैं बिछड़ जाते हैं तो भूल की धूल में खो जाते हैं, दोबारा याद नहीं आते। लेकिन कुछ हम सफ़र मुख्तसर से साथ के बाद यादों में अमृत घोल देते हैं, वो अमर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ था तहमीना और हमारा साथ। प्यार का रिश्ते में अमृत रस घोल गया था। रात को जब अम्मी और खाला सो गई तो भाई और तहमीना बाहर निकल गए। दरबार के स्टॉलों पर से इमरान ने अपनी मोहब्बत की चंद निशानियां इसे लेकर दी। इसने भी इमरान को रुमाल और मुझे एक अच्छी किताब तोहफे में ख़रीद कर दी। वक्त रुखसत, हम सब उदास थे। कितना मुख्तसर साथ था, लेकिन किस कदर अपनायत भरा था। जब वो तांगे में बैठकर जाने लगे तो तहमीना की आंखों में आंसू थे। इमरान भाई की भी पलकें नम थीं। उन्होंने बड़े ज़ब्त से काम लिया था। 4 दिन की पाकीज़ा मोहब्बत थी और जुदाई की ये घड़ी कितनी अज़ियतनाक थी। लम्हा भर में इमरान भाई ने साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। वो चंद घड़ियाँ और साथ रहना चाहते थे, लिहाजा इन्हें रोक कर हमने जल्दी जल्दी रुखसत सफ़र बांधा। दरबार को आखिरी सलाम किया, बस स्टैंड के लिए तांगे में बैठे और वहाँ से होकर साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुँच गए। उन्होंने यहाँ से हमसे जुदा होना था। तहमीना की माँ ने मेरे भाई का शुक्रिया अदा किया, अम्मी से गले मिले, मुझे दुआएं दी और कहा कि अगले साल ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। गाड़ी आ गई और वो सवार हो गए। वो लाहौर की समत रवाना थे। हमारा दिल बोझल था। हमने बस से खानेवाल जाना था। हम लारी अड्डे आ गए। घर आए तो काफ़ी दिनों तक तहमीना की याद आती रही। फिर हम अपने कामों में लग गए, लेकिन इमरान भाई जैसे अपना करार इसे दे आए थे। इनको घड़ी पल चैन ना था। सभी साथी अपने पते वगैरह दे जाते थे जिनको राब्ता रखना होता था, लेकिन तहमीना ने ना फ़ोन नंबर और ना घर का पता दिया था। अलबत्ता हमारा ड्रेस लिया था। साल गुजर गया, इसने कोई राब्ता ना किया। मुझे तो साल गुजरने का पता भी ना चला, लेकिन इमरान को एक एक दिन उम्र भर का लगा। फिर अगले साल का वो महीना आ गया जब पाक पतन के मेले में हफ्ता भर रह गया। भाई ने नए कपड़े सिलवा लिए। इस बार अम्मी सफ़र के काबिल ना थी। उन्होंने जाने से माजूरी जाहिर कर दी। मैं अम्मी के बगैर क्यों कर जाती। इमरान भाई अकेला ही चला गया। वहाँ पहुँचकर उम्मीद भरी नज़रों से सारे मेले घूम फिर कर इसे तलाश करने लगा, लेकिन वो ना मिली। दिल ही दिल में इसके मिलने की दुआएं मांगता रहा। अगले रोज़ शाम के वक़्त उम्मीद भर आई
وہ ماں بیٹی اور اس کا بھائی ایک بس سے اترے اور ادھر ادھر دیکھتے آ رہے تھے کہ عمران کو دیکھ لیا۔ وہ بھی بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر جی اٹھی، بے چینی سے ان کی طرف بڑھا، آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس کی والدہ بھی بہت محبت سے ملی۔ انہوں نے عمران بھائی کے ساتھ سرائے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ اب والدہ اور چھوٹا بھائی سو جاتے اور رات کی تنہائی میں یہ دونوں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ وہ پچھلے برس سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ عمران نے گلہ کیا کہ اپنا ایڈریس دیا نہیں اور ہمارے پتے پر رابطہ نہیں کیا۔ ایک بار بھی ہم نے مکان تبدیل کرنا تھا تبھی پتہ نہیں دیا تھا، اور اب مکان بدل لیا ہے۔ اب تو ایک پل بھی تمہارے بغیر جینا دشوار ہے۔ اس بار تو مل گئے، کیا خبر دوبارہ پھر مل سکیں یا نہ مل سکیں۔ اب وقت کی کلائی مت چھوڑنا، جدا ہونے سے پہلے مجھے بتا دو کہ کب کیسے ہم جلد مل سکتے ہیں۔ مجھ سے شادی کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کرنا، اور رابطہ کا سلسلہ بتا دو تاکہ تمہارے گھر والوں سے رشتہ طلب کر کے تم کو عزت سے اپنا لوں۔ بھائی نے ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جس کے لیے سال بھر کا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ حوصلہ رکھو عمران، تہمینہ نے کہا تھا۔ 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ میں دل سے تمہاری ہوں اور تمہاری رہوں گی، اس بات میں کوئی شک نہ کرنا۔ ابھی ہمارے حالات اس بات کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں۔ اگر تم نے صبر سے انتظار نہ کیا تو ہم ایک دوسرے کو پا نہ سکیں گے، اور ہمیشہ کی جدائی کا عفریت ہماری چاہت کو نگل لے گا۔ عمران کو تہمینہ کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے محبت تمام نہ کر سکا، اور 4 روز ساتھ رہ کر یہ ایک بار پھر 1 برس کے لیے جدا ہو گئے۔ دوبارہ اسی جگہ ملنے کا وعدہ کر کے اب کی گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ میری منگنی ہو چکی تھی ماموں زاد بھائی کے ساتھ، میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عمران بھائی کو ایک اور اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن وہ اوور ٹائم بھی کرتے تھے تاکہ اخراجات میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ دن آ گیا جب امی اور بھائی نے مجھے اپنے گھر سے وداع کیا اور میں پیا کے آنگن کا سنگار بن گئی۔ ماں کو میرے بعد بھیا کی دلہن لانے کی فکر ہو گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی، چاہتی تھی کہ اپنی بھانجی سدرا کو بہو بنا کر گھر لے آئے، جس کے بارے میں برسوں پہلے سے ان کے ذہن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی لڑکی میری بہو بنے گی۔ جب بھی امی اس بات کا تذکرہ کرتی تھی عمران بھائی خاموش رہتے تھے، ہاں نہ میں جواب نہ دیتے، اور کبھی کہہ دیتے ماں وقت آنے دو تبھی بات منہ سے نکالنا۔ تہمینہ ملی تو عمران کے ذہن سے سدرا بالکل ہی نکل گئی۔ وہ دن رات تہمینہ کو جیون ساتھی بنانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے دل کے راز سے صرف میں ہی واقف تھی، اور وہ مجھے اپنا راز نہ بنا چکا تھا۔ امی ابھی تک اس کے ارادوں سے واقف نہ تھی۔ ایک روز ماں نے بیٹے سے کہا، عمران اب میں گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی، بیمار رہتی ہوں، گھر سنبھالنے والی لے آؤ تاکہ سکون سے زندگی کے یہ 2-4 دن جو باقی رہ گئے ہیں بسر کر سکوں۔ ماں میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو، کچھ رقم اور جوڑ لو تو تمہاری خواہش جلدی پوری ہو جائے گی۔ تو کیا میں تیری خالہ سے سدرا کے لیے بات کر لوں؟ ماں نے خوشی بھرے لہجے سے پوچھا۔ نہیں ماں، ابھی سدرا کے لیے خالہ سے مت کہنا، کیا خبر اس کی بجائے کوئی اور میری نظر میں ہو۔ کون ہے وہ بتا دے، میں وہاں جا کر بات کر لیتی ہوں۔ کہا نہ کچھ دن ٹھہرو، بتا دوں گا۔ ماں کو آس اوڑ کے بھنور ہیں چھوڑ کر وہ دربار کے میلے پر جانے والے دنوں کا انتظار کرنے لگا۔ دن تھے کہ گزرتے نہ تھے، ایک ایک لمحہ ہر دن کا انگلیوں پر شمار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہاں جانے کا دن آ گیا۔ جس روز روانہ ہونا تھا اس روز عمران میرے پاس آیا، کہنے لگا بہنا چلنا ہے، حضرت بابا فرید صاحب کے دربار پر پاک پتن جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ اور میری طرف سے حاضری دے دینا اور دعا کرنا۔ کہنے لگا اچھا، تم بھی دعا کرتی رہنا، خدا کرے کہ اس بار تہمینہ ملے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم مل جائیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ شام کو بس میں سوار ہوا اور اسی رات 11 بجے پاک پتن پہنچ گیا۔
وہ بڑی بے چینی سے اسے تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اس کی امی نظر آئی مگر وہ ساتھ نہ تھی۔ تب ہی اس نے تہمینہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ ذرا سامنے گئی ہے پانی لینے۔ عمران بھائی نے 2-4 باتیں خالہ سے کی اور جلدی جلدی اس طرف گیا جہاں پانی لینے کے لیے انتظام تھا۔ وہ وہاں نظر نہ آئی۔ چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ تبھی سامنے نیم کے درخت کے نیچے اسے ایک مرد اور ایک لڑکی بیٹھے دکھائی دیے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ تہمینہ ہی تھی لیکن ساتھ کوئی اجنبی نوجوان تھا، شاید کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ سوچنے لگا اور احتیاط سے تھوڑے فاصلے پر اس طرف جا بیٹھا جدھر تہمینہ کا منہ تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور جلدی سے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ بھائی سمجھا شاید کہ اندھیرا میں وہ اسے پہچان نہ سکی تھی۔ وہ واپس اس کی والدہ کے پاس آیا۔ بخار سا محسوس ہوا۔ تہمینہ کی ماں نے چائے اور سر درد کی گولی دی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن تہمینہ نہ آئی اور میرا بھائی اس کے انتظار میں خالہ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ آ گئی لیکن عمران کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے منہ پھیر لیا اور دوسری جانب ہو کر بیٹھ گئی جیسے پہچانتی نہ ہو۔ البتہ اس کا چھوٹا بھائی راجا جو اب 15 سال کا ہو چکا تھا وہ عمران کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ ذرا دیر کو خالہ باہر گئی تو عمران نے از خود تہمینہ کو مخاطب کیا۔ کیسی ہو؟ اس نے جواب نہ دیا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھی باتیں کر رہی تھی؟ بالآخر عمران نے پوچھ ہی لیا۔ تم کو کیا، میں جس کے ساتھ مرضی بات کروں، اس نے بے اتنائی سے کہا اور اٹھ کر وہ بھی باہر چلے گئی۔ اس کی انداز بیگانگی سے عمران کا دل ٹوٹ گیا۔ زمین گھومنے لگی اور آسمان ٹوٹتا محسوس ہوا۔ دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کا اس نے ہر پل ہر گھڑی انتظار کیا تھا، جس نے اسی مقام پر 2 مرتبہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ آج اس نے انجان بن کر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنی لاتعلق ہو گئی تھی۔ عمران اسی وقت مزار پر گیا، رو رو کر دل کی بڑاس نکالی اور روتا ہوا واپس آ گیا۔ گھر لوٹنے سے پہلے اسے راجہ سرائے کے باہر ملا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری باجی کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں ابھی منگنی ہوئی ہے، اسی نوجوان کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی یہاں مجھ کو دربار پر ملا تھا۔ پچھلے سال آپ کے جانے کے بعد جب ہم گھر لوٹ رہے تھے وہ اچانک بس اڈے پر ملا تھا۔ اس نے ہم کو ٹکٹ لے کر دیا اور بس پر روانہ کیا اور اب ہم اس کے ہمراہ آئے ہیں۔ گویا تہمینہ نے اپنی زندگی کا ہم سفر ڈھونڈ لیا۔ اسی سفر کے دوران شاید وہ شخص اس میرے بھائی سے بہتر لگا تو قرعہ فال اس کے نام نکل گیا۔ پہلے جو لڑکی میرے بھائی سے وعدہ وفا کر رہی تھی، بے وفائی کر کے اب نئے ہم سفر کے ساتھ زندگی کا بندھن باندھ رہی تھی، کیونکہ وہ مالی لحاظ سے عمران سے زیادہ مستحکم تھا۔ کتنی سمجھدار نکلی تہمینہ اور اس کی ماں جو خاموش تماشائی بنی سارے کھیل میں ایسے شامل رہی جیسے اسے کسی بات کی خبر ہی نہ تھی۔ سچ ہے کہ اجنبی لوگوں پر بھروسہ عبث ہے۔ بھائی کی شادی سدرا سے ہو گئی ہے لیکن اب وہ پاک پتن میلے پر نہیں جاتا۔ اب اسے مزاروں پر جانا کٹھن لگتا ہے۔ جہاں لوگ مرادیں مانگنے جاتے ہیں وہاں تہمینہ جیسی